بخاری شریف کی روایت ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اس روایت کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ اس سفر کے مہینے کے بارے میں فرمایا، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا، زمانے جاہلیت کے لوگ اسے منحوس سمجھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو حضور نے صاف فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ اور اسی لیے علماء نے سفر کے ساتھ المظفر کا لفظ بڑھایا ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے سفر المظفر، اسی عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، اسی غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے جو زمانے جاہلیت سے پڑا ہوا تھا کہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، علماء نے اسی لیے اس کے ساتھ المظفر کا لفظ بڑھایا ہے۔ یعنی یہ مہینہ تو کامیابی کا ہے، اس میں ناکامی کون کہتا ہے؟ سفر کے شروع کے 13 دنوں کو بعض لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خاص طور سے شروع کے 13 دن اس مہینے کے اور عام طور سے پورا ہی مہینہ یہ نحوست کا ہے، اس میں بیماریاں اترتی ہیں، آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ اس مہینے میں شادی نکاح نہیں کرتے اور سفر کرنے سے بھی بچتے ہیں، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اسلام نے تو ان رسموں کا خاتمہ کیا ہے۔ اسلام میں کوئی نحوست، بدشگونی اور بدفعلی نہیں۔ نحوست اور بیماریاں تو ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تم کو مصیبت و پریشانی پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، تو وہ تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، کسی کو تکلیف اور بیماری دینا چاہیں، هل ہن کاشفات ضری، اور پوری دنیا اس بیماری اور نقصان کو ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتی۔ اب ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی رحمت، کوئی بھلائی کی چیز دینا چاہیں، کوئی انعام دینا چاہیں، هل ہن ممسکات رحمتی، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو روکنا چاہے روک نہیں سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے کہہ دیجئے، تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، یہ ہے قرآن کا اعلان۔ ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے۔ حضرت زہیرہ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کافروں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، اور کہنے لگے یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا قہر ہے، اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گی تو تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت زہیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اسلام کی وجہ سے بینائی نہیں گئی، یہ تو جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بغیر اسلام بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کل من عند اللہ، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ ایمان پر قائم تھیں اور ایمان پر برابر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو بھی واپس کر دیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے۔ ان کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر ابن العاص وہاں کے امیر اور گورنر بنے تو وہاں کے لوگ حضرت عمر ابن العاص کے پاس آئے کہ دریائے نیل سوکھ چکا ہے، اور مصر میں رواج ہے کہ سال بھر میں جب یہ دریا سوکھ جاتا ہے تو ایک کنواری لڑکی کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، زندہ اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ لڑکی تو مر جاتی ہے اور دریا پہلے کی طرح بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، وہاں کے گورنر تھے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اسلام میں کسی معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم نہیں جائز ہے۔ لوگوں نے کہا دریا کیسے بہے گا، یہاں کا تو رواج ہی یہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مورخین نے لکھا ہے 2 خط لکھے، ایک تو حضرت عمر بن عاص کو کہ ایسا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جو وہاں کا رواج ہے یہ اسلام کے قطعاً خلاف ہے، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا تھا
کس نے لکھا؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی۔ یہ بھی مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے اور مزاج شریعت کو سمجھنے والے تھے۔ دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھ۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دریائے نیل کے نام جو خط لکھا تھا اس میں تھا، اس کا مضمون یہ تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے، اور اگر تو اپنی طرف سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مت بہہ۔ تو اس خط کا دریا کے اندر ڈالنا تھا کہ وہ دریا بہہ پڑا، اور 1400 سال سے آج تک وہ دریا بہہ رہا ہے، اس میں آج تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اب بعد میں اس نے کوئی بھیٹ نہیں مانگی، آج تک وہ دریا بہہ رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔